نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج آپ حضرات کے سامنے 3 سلف صالحین کی ایسی نصیحتیں شیئر کریں گے جن پر عمل کرنے سے انشاءاللہ العزیز بہت سارے دنیاوی اور اخروی فائدے ہوں گے، اور جو نصیحت ہے اس کے بارے میں قرآن عظیم میں ہے فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، نصیحت کیا کریں کیونکہ نصیحت جو ہے وہ مومنین کو فائدہ دیتی ہے۔ تو آج 3 اہم نصیحتیں جو ہے وہ آپ سے شیئر کریں گے، جس سے انشاءاللہ اگر عمل کیا تو بہت فائدہ ہوگا، اور یہ سلف صالحین کی نصیحتیں ہیں، ان کو جو ہے وہ پلے باندھ لیں۔ سب سے پہلی یہ ہے من عمل لآخرتہ کفاہ اللہ امر الدنیا۔ سب سے پہلی نصیحت یہ ہے کہ جو آدمی آخرت کے کاموں میں لگ جاتا ہے، آخرت کی فکر میں لگ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کی بھی ذمہ داری لے لیتے ہیں، یعنی اس کے دنیا کے کام بھی نہیں رکتے۔ تو آخرت کی جس کو فکر لگ جائے وہ تیاری کرے تو دنیا کے کام اللہ پاک خود بخود بنا دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے ہم آخرت کی فکر کریں، اور دنیا کے کام بھی انشاءاللہ خود بخود بنتے چلے جائیں گے۔ اور دوسری نصیحت یہ ہے من اصلح سریرتہ اصلح اللہ علانیہ، کہ جو شخص اپنے باطن کو، اپنے اندر کو صحیح کر لیتا ہے اللہ کے خوف سے، یعنی اندر کی بغض، کینہ، حسد، جھوٹ، جو اندر کی روحانی بیماری ہیں اس کی اصلاح کر لیتا ہے، تو اللہ پاک اس کے زہر کو بھی شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو ہم باہر کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اندر جو غلاظت ہے یا روحانی بیماریاں ہیں وہ ویسے رہتی ہیں، تو اس لیے اندر کو درست کرنے پہلے تو اللہ اس کے زہر کو بھی ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اور تیسری نصیحت یہ ہے من اصلح فی ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین الناس، جو شخص اللہ سے اپنا معاملہ صحیح کر لیتا ہے، یعنی جو اللہ کے احکامات ہیں اس پر عمل کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لیتا ہے، تو اللہ پاک مخلوق اور اس کے درمیان جو معاملات ہیں ان کو بھی درست کر دیتے ہیں۔ تو آج تینوں چیزیں الٹ ہیں، ہم دنیا کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، آخرت کو بھول چکے ہیں، اور زہر کو تو کچھ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اندر باطن وہ بالکل بگڑا ہوا ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان ہمارے معاملات ٹھیک رہیں، لیکن ہم کبھی نہیں سوچتے کہ اللہ کے درمیان ہمارے معاملات کیسے ہیں۔ تو یہ 3 ایسی نصیحتیں ہیں جو بہت ہی زبردست ہیں، اور صالحین کی اپنے دوستوں کو یہ نصیحتیں ہوتی ہیں، تو وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ دعا یہ ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج آپ حضرات کے سامنے 3 سلف صالحین کی ایسی نصیحتیں شیئر کریں گے جن پر عمل کرنے سے انشاءاللہ العزیز بہت سارے دنیاوی اور اخروی فائدے ہوں گے، اور جو نصیحت ہے اس کے بارے میں قرآن عظیم میں ہے فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، نصیحت کیا کریں کیونکہ نصیحت جو ہے وہ مومنین کو فائدہ دیتی ہے۔ تو آج 3 اہم نصیحتیں جو ہے وہ آپ سے شیئر کریں گے، جس سے انشاءاللہ اگر عمل کیا تو بہت فائدہ ہوگا، اور یہ سلف صالحین کی نصیحتیں ہیں، ان کو جو ہے وہ پلے باندھ لیں۔ سب سے پہلی یہ ہے من عمل لآخرتہ کفاہ اللہ امر الدنیا۔ سب سے پہلی نصیحت یہ ہے کہ جو آدمی آخرت کے کاموں میں لگ جاتا ہے، آخرت کی فکر میں لگ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کی بھی ذمہ داری لے لیتے ہیں، یعنی اس کے دنیا کے کام بھی نہیں رکتے۔ تو آخرت کی جس کو فکر لگ جائے وہ تیاری کرے تو دنیا کے کام اللہ پاک خود بخود بنا دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے ہم آخرت کی فکر کریں، اور دنیا کے کام بھی انشاءاللہ خود بخود بنتے چلے جائیں گے۔ اور دوسری نصیحت یہ ہے من اصلح سریرتہ اصلح اللہ علانیہ، کہ جو شخص
اپنے باطن کو، اپنے اندر کو صحیح کر لیتا ہے اللہ کے خوف سے، یعنی اندر کی بغض، کینہ، حسد، جھوٹ، جو اندر کی روحانی بیماریاں ہیں اس کی اصلاح کر لیتا ہے، تو اللہ پاک اس کے زہر کو بھی شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو ہم باہر کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اندر جو غلاظت ہے یا روحانی بیماریاں ہیں وہ ویسے رہتی ہیں، تو اس لیے اندر کو درست کرنے پہلے، تو اللہ اس کے زہر کو بھی ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اور تیسری نصیحت یہ ہے، من اصلح فیما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین الناس۔ جو شخص اللہ سے اپنا معاملہ صحیح کر لیتا ہے، یعنی جو اللہ کے احکامات ہیں اس پر عمل کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لیتا ہے، تو اللہ پاک مخلوق اور اس کے درمیان جو معاملات ہیں ان کو بھی درست کر دیتے ہیں۔ تو آج تینوں چیزیں الٹ ہیں، ہم دنیا کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، آخرت کو بھول چکے ہیں، اور زہر کو تو کچھ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اندر باطن وہ بالکل بگڑا ہوا ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان ہمارے معاملات ٹھیک رہیں، لیکن ہم کبھی نہیں سوچتے کہ اللہ کے درمیان ہمارے معاملات کیسے ہیں۔ تو یہ تین ایسی نصیحتیں ہیں جو بہت ہی زبردست ہیں، اور صالحین کی اپنے دوستوں کو یہ نصیحتیں ہوتی ہیں، تو وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ دعا یہ ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا